حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے حرم مکہ 2.5 سال جھاڑو دیتے ہوئے لکھی۔ یہ علم جو ہم نے حاصل کیا ہے یہ ہمیں فائدہ دینے کی بجائے ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ وہ کیسے؟ سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ رب العزت نے ایک بہت پذیرائی دے رکھی تھی، ایک شہرت کا عالم تھا، اور آپ جامعہ نظامیہ دمشق کے وائس چانسلر تھے۔ یعنی یہ وہ صوفیاء ہیں کہ یہ علمی قدر رکھتے تھے اور بڑے بڑے منتظم بھی تھے، علمی مقام رکھنے والے، اور ایک شہرہ تھا، حلقہ رکھنے والے لوگ تھے، اور ان شہرت کی بلندیوں پر شہرت کو ٹھوکر ماری، کیونکہ اصل مقصد حیات ان کے اندر چراغ بن کے جل رہا تھا۔ تو وہ اس کی تلاش میں وہ سب کچھ چھوڑ کے حرم مکہ کی طرف چلے گئے، 2.5-3 سال وہاں جھاڑو دیتے رہے، اور فتوحات مکیہ حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے حرم مکہ 2.5 سال جھاڑو دیتے ہوئے لکھی۔ یہ ساری بلندیاں اور شہرتیں ترک کر کے حرم مکہ میں جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے اس حقیقت کو سمجھنا کہ حقیقت کہاں پوشیدہ ہے، کہ کس سفر میں، کس راہ پہ اللہ رب العزت نے منزل رکھی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ شہرت سے ڈریں، کیونکہ شہرت ریاکاری پہ مجبور کرتی ہے، اور پھر اپنی ہر کوشش اور محنت کا حقیقی مقصد اللہ رب العزت کی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو ہی رکھے۔ اسی طرح میرے عزیز طلباء اور معزز شرکاء، بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ جو کہ روایات میں آیا، ہم نے سن رکھا ہے کہ کچھ علماء کا حال بیان کرتے ہوئے یوں مثال دی گئی کہ جیسے کوئی گدھا کتابیں لادے گھوم رہا۔ اب یہ بڑی سخت مثال ہے، لیکن اس کے اندر ایک سبق پوشیدہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ علم کسی انسان کی زبان پر تو ہو، اس کی کتابوں میں بھی ہو، درس و تدریس کے پروسیس میں، کلاس رومز میں بھی ہو، لیکن وہ ہو علماء میں، لیکن نظر میں حیا نہ ہو۔ وہ علماء میں کہلائے مگر دل میں خوف الہی نہ ہو۔ وہ کہے تو علماء میں اپنے آپ کو، لیکن اس کے ہاتھ میں امانت نہ ہو محفوظ۔ وہ کہے تو اپنے آپ کو علماء میں، لیکن جو اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ ہوں اس میں سچائی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دین کو تقویت دینے کی وجہ نہیں بنیں گے، دین کو تکلیف پہنچانے کی وجہ بن جائیں گے۔ تو اگر انسان یہ نہ کر سکے تو کم از کم اپنے وجود کو، دین کو اور نقصان پہنچانے کی وجہ نہ بنائے۔ تو پھر یہ علم جو ہم نے حاصل کیا ہے یہ ہمیں فائدہ دینے کی بجائے ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ وہ کیسے؟ اگر بطور عالم دین مسند پر جمعہ کے خطابات میں جو ہمارے پاس آئے اس کو ہم نماز اور نماز کے مسائل تو بتائیں، لیکن ہماری زندگی میں اگر نماز پنجگانہ کی پابندی نہ ہو تو پھر یہ علم ہمارے لیے بوجھ ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل اور احکام تو بتائیں، لیکن اس زکوٰۃ کی جس کو اللہ رب العزت استطاعت دے اس کی پوری طرح ادائیگی، اس کی اہمیت کو ہم اپنے اوپر خود نہ سمجھیں، اور ہم مختلف فتاوی جات کی شکل میں اور علمی صورتیں نکال کر ہم زکوٰۃ سے جان چھڑاتے رہیں اور اس کی طرف دل اور احساسات کی توجہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر اس کی حقیقت سے سمجھنے سے قاصر ہو گئے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ پہ تو درس و تدریس کریں، لیکن ہماری گفتار نرم نہ ہو، ہمارے اخلاق اچھے نہ ہوں، ہمارے اندر تحمل نہ ہو، بطور دین کے طالب علم ہم برداشت کا نمونہ معاشرے میں نہ بنے، تو پھر بھی ہمارے لیے یہ علم بوجھ بن جائے۔ تو ہمیں اس علم کو بوجھ نہیں بنانا، اپنے لیے فائدہ بنانا ہے۔